آگے لکھا ہے بحق بیمار کربلا بحق باب العوائش کو شفائے حاجت و کاملہ عطا فرما اور تمام مریض کی شفایابی کے لیے بالخصوص اس مومنہ مریض کی شفایابی کے لیے ایک مرتبہ دعا دیجئے محمد و آل محمد کے ساتھ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر الميامين حبيب إله العالمين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اور موضوع پر گفتگو اسی صورت میں ہوگی جب آپ میرے ساتھ ہیں. اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو ایک مرتبہ مل کر درود کا ہدیہ کیجئے محمد و آل محمد کی ذات کا. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، علماء کی مجلس ہے، تفصیل میں اشارہ کرتا ہوا گزر جاؤں گا کیونکہ وقت بھی نہیں ہے. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف جو ہے اشارہ کرتا چلا جاؤں گا کہ مقام عبدیت، عظمت عبدیت، فضیلت عبدیت، اہمیت بندگی اگر سمجھنا ہے تو ہمیں قرآن سے سمجھنا پڑے گا. مقام عبدیت کیا ہے اگر جاننا ہے تو ہمیں قرآن سے جاننے کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. جیسا کہ خود رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ لا ریب فیہ. اور دوسری بات، چونکہ اس پوری کائنات کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی خشکی و تر نہیں ہے جو اس کتاب اللہ میں بیان نہ ہو، بلکہ قرآن خود کا دعویٰ یہ ہے کہ لا غیب ولا یابس الا فی کتاب مبین. لہذا کسی چیز کی بھی عظمت کو جاننے کے لیے ہمیں رجوع کرنا پڑے گا اسی کتاب اللہ کی، اسی قرآن مجید کی. تو جو موضوع سخن ہم نے قرار دیا ہے کہ عبودیت الہی، تو اس عبودیت الہی کو بھی سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. تو کیا ہے یہ مقام عبدیت؟ تو رب کائنات، خالق دو جہاں خود
اس عظمت عبدیت کو بیان کرتے ہوئے، اس مقام عبدیت کو بیان کرتے ہوئے قرآن میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ علماء کی مجلس سے اگر اس آیت میں غور کرے، تدبر کرے تو ہمیں ایک نقطہ مل جاتا ہے، ویسے بھی قرآن میں تدبر کا ہی حکم ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ تو اس آیت کریمہ میں رب کائنات نے یوں نہیں فرمایا کہ سبحان الذی اسری برسولہ، یعنی پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جس نے اپنے رسول کو لے گئے معراج، یا یوں نہیں فرمایا کہ اسری بمحمد، یعنی پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب محمد کو لے گئے معراج پہ، بلکہ رب کائنات نے ارشاد یہ فرما رہا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، یعنی پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد، اپنے بندے کو لے گئے معراج۔ تو عزیزان محترم، دو سفر ہیں۔ ابتدائے سفر میں بھی رب کائنات نے لفظ عبد کے ساتھ مخاطب ہو کے یہ فرمایا اسری بعبدہ، اور انتہائی سفر، جب انتہائی سفر ہو گئی تو انتہائی سفر میں بھی لفظ عبد کے ساتھ مخاطب ہوا، جب سفر کی انتہا ہو گئی اور قرب الہی، اتنا قرب الہی عزیزان محترم، قرآن اس قرب کو بھی بیان کر رہا ہے کہ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اس مقام کے کمال تک پہنچے تو وہاں پر بھی رب کائنات نے لفظ عبد سے مخاطب کر کے فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ تو انتہائی سفر اور ابتدائی سفر دونوں میں رب کائنات نے عبدہ کہہ کر یہ بتانا چاہ رہا تھا، یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ تمام شرافتوں کا، تمام عظمتوں کا، تمام فضیلتوں کا اگر کوئی محور و مرکز ہے تو اس مرکز کا نام ہے عبدیت پروردگار۔ اس عبدیت، مقام عبدیت کو سمجھانے کے لیے رب کائنات نے خالق دو جہان ابتدائی سفر میں بھی بعبدہ کہا اور انتہائی سفر میں بھی لفظ عبد کو استعمال کیا۔ عزیزان محترم، در اصل یہ معراج مقام عبدیت یہ معراج، یہ معراج اصل میں در حقیقت بندگی کی معراج ہے۔ اس لیے کیونکہ انسان اس مقام عبدیت کو حاصل کرنے کے بعد، اس مقام عبدیت کو پانے کے بعد انسان تکبر کر کے اس مقام کو پا لیتا ہے کہ اس سے بڑا کوئی اور مقام نہیں ہے۔ تکبر کر کے انسان اس کمال کو پا لیتا ہے کہ اس سے بڑا کوئی اور کمال نہیں ہے۔ عزیزان محترم، یہ مقام عبدیت وہ مقام ہے، اس مقام پہ انسان فائز ہونے کے بعد انسان کن فیکون کا مصداق بن جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، علماء کی مجلس ہے کہ خود رب کائنات نے حدیث قدسی میں یہ ارشاد فرما رہا ہے۔ کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، اقول لشیء کن فیکن، تقول لشیء کن فیکن۔ کیا ارشاد فرما رہا ہے رب کائنات؟ وہ خالق لم یزل اس مقام عبدیت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے حدیث قدسی میں یہ
یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ عبدی اطیعنی، اے میرا بندہ، اے میرا عبد میری اطاعت کر، میری عبدیت اختیار کر، میری غلامی کرنا، کسی اور کی غلامی مت کرنا۔ مولائے کائنات نے نہج البلاغہ میں بھی یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ لا تکن عبد غیرک، کسی اور کی غلامی اختیار مت کرنا۔ اگر غلامی ہی کرنی ہے تو اس رب کائنات کی غلامی کو اختیار کرنا، اس رب کائنات کی اطاعت کرنا۔ میں کہوں گا پروردگار کیوں اطاعت کروں آپ کی؟ آگے ارشاد یہ فرما رہا ہے حدیث قدسی میں، تو میری اطاعت کر تاکہ حتی اجعلک مثلی، تاکہ میں تجھے اپنا مظہر بنا دوں، تاکہ میں تجھے اپنا مثل بنا دوں کس چیز میں؟ تو عزیزان محترم جواب دیا اقول لشیء کن فیکون، میں جب کسی چیز کے لیے کن کہہ دیتا ہوں تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو بھی اتنی اطاعت کر میری، جب تقول لشیء، جب تو کسی چیز کے لیے کن کہے گا تو وہ چیز بھی ہو جائے گی۔ عزیزان محترم یہ اطاعت کا مرحلہ ہے، یعنی اگر عبدیت کے مقام کو پالے تو عزیزان محترم رب کائنات اس کو کن فیکون کا مصداق بنا دیتا ہے۔ کہاں پہ؟ یعنی حتی اجعلک مثلی، میں تجھے ایسا بنا دوں گا کہ تجھے مظہر صفات الہی کہلا دے گا۔ اگر اس ہستی کو دیکھنا ہے تو دیکھے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات کو، کہ علی ابن ابی طالب نے جب اتنی اطاعت کی رب کائنات کی تو خداوند تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ علی تو نے میری اطاعت کی ہے تو میں تجھے مظہر صفات الہی کہلا دے گا۔ تو جب مرحلہ اطاعت تیرا بڑھے گا تو ہاتھ تیرے ہوں گے لیکن ید اللہ کہا جائے گا، لسان تیرے ہوں گے لیکن لسان اللہ کہا جائے گا، وجہ تیرے ہوں گے لیکن وجہ اللہ کہا جائے گا۔ میں کہوں گا عزیزان محترم جی مطلب یہی ہوا، یہ عبدیت الہی ہی ہے جس نے علی کو علی بنا دیا۔ سبحان اللہ، رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، محمد و آل محمد بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان محترم یہ مقام عبدیت کوئی معمولی مقام نہیں ہے، ہمیں اس مقام عبدیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ علی جس میں پوری کائنات فخر کرتی ہے، وہ علی جس پہ پورا قرآن فخر کرتا ہے، عزیزان محترم وہ علی جن پہ مشیت کو نوازا ہے، اس علی ابن ابی طالب نے اگر کسی چیز پر ناز کیا ہے، اگر علی ابن ابی طالب نے کسی چیز پر فخر کیا ہے تو اس چیز کا نام ہے عبد الہی۔ عزیزان محترم کون سا کہاں پہ فخر کیا؟ علی ابن ابی طالب کے فخر انداز کو دیکھے عزیزان محترم، وہ علی جس پہ مشیت ناز کرتے ہیں، اسلام ناز کرتا ہے علی پہ، اس علی نے اپنی عبدیت پر اس طرح فخر کیا، اس انداز سے فخر کیا عزیزان محترم کہ بڑے مولائے متقیان کے مناجات کو، کہ مناجات میں امیر المؤمنین نے اس انداز فخر کو دیکھے، اس طرح فخر کرتے ہوئے ارشاد یہ فرما رہے ہیں کہ الہی کفا بعزن ان اکون لک عبدا، اے پاک پروردگار مجھ علی کے فخر کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں تیرا عبد ہوں۔ بلند صلوات
علماء کی مجلس ہے، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ خلاصۃ لب لباب اگر میں یوں بیان کروں تو پورے 1,24,000 انبیاء آدم سے لے کر خاتم تک جب سلسلہ نبوت ختم ہوا تو سلسلہ امامت میں بھی علی ابن ابی طالب سے لے کر آخری حجت مہدی برحق تک تمام انبیاء اور تمام ائمہ نے جس چیز پر فخر کیا ہے، جس چیز کی تمنا کی ہے تو وہ عبد حقیقی بننے کی تمنا کی۔ کہاں پہ؟ آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں، تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ تاریخ میں یوں تو تمام انبیاء کی تمنا تھی، یوں تو تمام ائمہ علیہم السلام کی تمنا ہے عبد حقیقی بننا، لیکن تاریخ گواہ ہے ایسی ہستیاں بھی ہیں جس کو جب بھی رب کائنات نے خالق لم یزل نے اپنی طرف بلایا تو اسی لقب اب سے نوازتے ہوئے بلایا، کسی کے لیے کوئی لقب نہیں دیا۔ اسی سے اندازہ کیجئے عزیزان محترم عبدیت کا کیا مقام ہے اور عظمت عبدیت کیا ہے۔ کون ہے وہ دو ہستی؟ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، قرآن گواہ ہے وہ ہستی جس کو جب رب کائنات نے بلایا تو اب کہہ کے بلایا تو وہ ہستی قرآن کے روح سے کہ یا تو اس ذات کا نام خود رسول اللہ ہے، رسول اللہ کی ہستی اور ذات ہے جس کو جب رب نے بلایا تو اسرا بعبدہ کہہ کے بلایا، یا تو اس ہستی کا نام اسی حبیب خدا کے فرزند حسین ابن علی کی ذات ہے کہ کربلا میں جب وقت آخری وقت میں جب خدا نے بلایا تو فادخلی فی عبادی کہہ کے بلایا کہ سورہ فجر میں جب حسین علیہ السلام نکلے تھے تو اس رب کائنات کی رضائیت کے خاطر نکلے تھے۔ عزیزان محترم جو بھی قیام کیا تھا سید الشہداء کا جو تحریک جو قیام جو سید الشہداء نے کیا تھا وہ سونے فقط اور فقط رضائیت الہی کو مد نظر رکھا تھا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ خود امام حسین کا جو خطبہ ہے کہ اللہم انک تعلم، باقی پروردگار تو جانتا ہے میں کس لیے قیام کر رہا ہوں۔ تو حسین نکلے تھے خدا کی رضائیت کے لیے، تو جب آخری وقت آیا تو خدا نے بھی اس انداز سے بلایا کہ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اس کے بعد فادخلی فی عبادی، وہاں پہ رسول اللہ کو رب کائنات نے فرمایا اسرا بعبدہ، یہاں پہ اسے حبیب فرزند حسین ابن علی کے لیے فرمایا فادخلی فی عبادی۔ عزیزان محترم یہ علامت عبدیت ہے۔ اگر مقام عبدیت کو سمجھنا ہے تو قرآن میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوا عزیزان محترم کہ خداوند تعالی خالق لم یزل رب کائنات اگر جس بندے کو جس ہستی کو جب اس مقام تک پہنچا دیتا ہے کہ اس مقام سے بڑھ کر کوئی اور مقام نہیں ہے تو اس مقام پہ جب خدا جس لقب سے نوازتا ہے تو اس لقب کا نام ہے عبدیت الہی۔ عزیزان محترم اب جملہ کہنے کی اجازت دیجئے، جو اللہ کی عبدیت کا سردار ہو اسے حسین کہتے ہیں، اور جو اللہ کی عبدیت کی زینت ہو اسے زین العابدین کہتے ہیں۔ عزیزان آج امام زین العابدین قربان ہماری جانیں امام سجاد علیہ السلام کیوں؟ اس لیے عزیزان محترم کیونکہ امام سجاد نے
پوری داستان کربلا میں ایسا کردار ادا کیا عزیزان محترم کہ میں کہوں گا کہ اگر کربلا میں امام سجاد اور علی کی بیٹی حضرت زینب سلام اللہ علیہا یہ دو افراد نہ ہوتے تو کربلا کے اندر دفن ہو کے رہ جاتا۔ آج اگر کربلا موجود ہے تو یہ احسان ہے امام سجاد کا عزیزان محترم۔ آج کربلا آپ اور ہمارے پاس موجود ہے تو یہ امام سجاد کا احسان ہے۔ میں یوں کہتا ہوں بلکہ کہ پورے اسلام کو تحفظ دے کربلا میں اسے حسین کہتے ہیں، اور پوری کربلا کو جو تحفظ دے اسے سجاد کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سجاد محافظ کربلا کا نام ہے عزیزان۔ سجاد اس ہستی کا نام ہے جس نے پوری کربلا کی حفاظت کی، اس ذات کا نام ہے امام سجاد علیہ السلام۔ کیا عظمت بیان کرو امام سجاد کی عزیزان۔ امام سجاد علیہ السلام کی عبدیت اور بندگی کی طرف اگر نظر کرتے ہیں تو اس کی عبدیت کا عالم یہ تھا کہ جہاں پہ نعمت ملتی وہیں پر سجدہ ریز ہو۔ اب روایت کا جملہ بیان کروں گا، علماء کی مجلس سے جملے کی قدر کرے کہ روایت یہ کہتی ہے عزیزان محترم کہ ایک دن امام سجاد کو نعمت بازار میں ملی تو امام سجاد وہیں پر سجدہ ریز ہو گئے تو کسی پوچھنے والے نے پوچھ لیا، یا ابن رسول اللہ، اے میرے مولا یہ سجدہ بیت الشرف میں بھی ہو سکتا تھا، تو میرے امام نے کیا جواب دیا عزیزان محترم؟ قربان امام سجاد کے جواب پر امام نے فرمایا اس پوچھنے والے سے، اے سائل جسے یقین ہے کہ گر بڑھ جائے، حکم خدا یہی ہے نعمت ملتی جائے اور سجدہ کرتے جائے۔ یہ ہے عزیزان محترم امام سجاد۔ امام سجاد علیہ السلام کے عظمت مقام امام سجاد کے لیے فقط ایک جملہ کہوں گا اور آگے بڑھوں گا۔ مقام امام سجاد کے لیے اتنا ہی کافی ہے عزیزان محترم کہ امام سجاد اس شخصیت کا نام ہے جو ایک ہی وقت میں محمد بھی تھا اور علی بھی تھا، دیکھنے میں محمد تھا اور بولنے میں علی تھا عزیزان محترم۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی وہی علی ہے، علی ابن ابی طالب علی اول ہے اور سید سجاد علی ثانی ہے، دونوں معجزے کا مالک ہے۔ میں یوں کہہ دوں اگر کھلے ہوئے ہاتھوں سے خیبر کا در اکھاڑے اسے علی اول کہتے ہیں، اور جو بندے ہوئے ہاتھوں سے یزید کا تخت اکھاڑے اسے علی ثانی کہتے ہیں۔ سمجھے عبدیت الہی کے عظمت کو سمجھنا ہے تو زین العابدین سے سمجھنا، مقام سید السجاد کو سمجھنا ہے تو سمجھے خطبہ امام سجاد سے۔ مجھے نہیں جانا ہے خطبے میں کل مولانا قاضی صاحب بھی رہے، تفصیلی گفتگو کی تھی تحریک امام سجاد کے بارے میں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ امام سجاد نے وہ بھی زندان میں ایسا خطبہ دیا عزیزان محترم کہ خطبہ امام سجاد کے بعد یزید کا بیٹا اپنا بیٹا بھی خطبہ سجاد کے بعد اپنا نہیں رہا۔ کیا کردار ہے عزیزان محترم امام سجاد کا؟
امام سجاد علیہ السلام اگرچہ زندان میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، قیدی ہونے کے باوجود، اتنی مصیبتیں آنے کے باوجود اتنا کردار ادا کیا کہ محافظ کربلا اور بقائے اسلام کے لیے جو کردار امام سجاد نے ادا کیا وہ کسی نے ادا نہیں کیا۔ عزیزان محترم، کیا کردار تھا امام سجاد علیہ السلام؟ خود زندان میں بیٹھ کے خود وقت یزید ملعون کو اس طرح ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا کہ حقیقت میں دیکھا جائے تو امام سجاد نے اس خطبے کے ذریعے سے وقت یزید کو بیمار کر دیا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں اس شاعر کو جس نے امام سجاد زندان میں رہنے کے باوجود، اتنی مصیبت آنے کے باوجود، قیدی ہونے کے باوجود ایسا کردار ادا کیا کہ اسی کردار کو شاعر نے اپنے اشعار میں یوں جمع کیا کہ اس شاعر کو سلام عزیزان محترم جی کیا کہتا ہے شاعر کہ حسین کا سجاد زندان میں تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بستر جو مغملے بستر تھا اسے خار کر دیا، سونا وقت فرعون کا دشوار کر دیا، نیند اس کی بان کے زنجیر پا کے ساتھ سجاد نے یزید کو بیمار کر دیا۔ آپ لوگ جو ہے آگے آگے کیا شکایت تاکہ بعد میں آنے کے لیے جگہ ایک مرتبہ درود پڑھتے ہوئے آگے آ جائے تاکہ آنے والے کے لیے جگہ ہے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عزیزان محترم، اس شاعر نے پورا کردار سجادی کو اس میں جمع کیا۔ سونا فرعون شام کا دشوار کر دیا، نیند اس کی بان کے زنجیر پا کے ساتھ سجاد نے یزید کو بیمار کر دیا۔ عظمت سجاد بیان کرنا ہر ارے غرے کی بس کی بات نہیں ہے عزیزان۔ میں کس پہلو پر بحث کروں امام سجاد؟ امام سجاد کی عظمت کے لیے امام سجاد کا لقب سجاد ہی کافی ہے، عبودیت خداوندی کے لیے سجاد کا جو سجدہ ہے وہی کافی ہے، کیوں دو ہی سجدے ہیں عزیزان محترم بقائے اسلام کے لیے، ایک حسین کا سجدہ آخر ہے اور دوسرا سجدہ اسے حسین کے فرزند سجاد نے آخر میں سجدہ شکر جو ادا کیا، ان دو سجدوں کی مرہون منت ہے، آج آپ اور میرے پاس اسلام باقی ہے۔ عزیزان دامن وقت میں گنجائش زیادہ تکلیف دینا نہیں چاہتا کہ حضرت سجاد کی عبدیت کے بارے میں بحث کرے تو واقعاً ہمیں عشرے کی ضرورت ہے عزیزان۔ ایک مجلس کافی نہیں، ایک مجلس وہ بھی اس مختصر وقت کے اندر جس پر گفتگو کرے نہیں، کیونکہ امام سجاد علیہ السلام کی جو تحریک ہے اس پر بحث کرنے کی ضرورت ہے، جو کردار ادا کیا اس پر بحث کرنے کی ضرورت ہے، خود دعاؤں کا نتیجہ ہے بقائے اسلام۔ زبور آل محمد 1 سے 2 مجلس کو فقط صحیفہ سجادیہ کے نام پڑھنے کی ضرورت ہے، اس پر گفتگو بس آپ کے ذمہ کہ اس امام سجاد علیہ السلام نے کردار ادا کیا کس کے ذریعے سے؟ تلوار کے ذریعے سے نہیں بلکہ اپنے تعارف کے ذریعے سے۔ زندان میں بیٹھ کے ایسا تعارف کرایا کہ نام مل گیا محافظ کربلا۔
کیا تھا انداز کیا سجاد نے اس طرح سے فرمایا کہ میں اس کا بیٹا ہوں جس کو دریا کے کنارے پیاسا مارا ہے۔ سنیں آپ نے آگے کو تعارف ہے بیمارے کا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو دریا کے کنارے پیاسا مارا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کا لاشا 3 دن تک کربلا کی تپتی ریت پر بے گور و کفن پڑا۔ آج اس لاشے کا منظر خود امام سجاد بیان کر رہے ہیں عزیزو۔ کون سا لاشا؟ وہ لاشا جسے مسلمانوں نے کربلا میں بے دردی سے لوٹا۔ کس انداز سے لوٹا؟ سر کاٹ کے امامہ لوٹا، انگلی کاٹ کے انگشتر لوٹی عزیزو، لباس لوٹا، انگشتر لوٹی، امامہ لوٹا۔ اسی وجہ سے شاید امام حسین نے عصر عاشور اپنی بہن زینب سے کہا تھا، بہن زینب ایتینی بثوب عتیق، اجرکم علی اللہ۔ آج رونے میں دخل نہیں کیا عزیزو، آج اس امام کی شہادت ہے جو اپنی پوری زندگی خون کے آنسو ہوتا۔ آج ہم روئیں گے اس امام پر۔ جب شام قریبہ آئی نا تو ام کلثوم روایت کرتی ہے کہ ہر طرف سے آگ لگی ہوئی ہے، تو ہم ساری بیویاں جمع ہو کے امام سجاد کے خیمے میں گئی، اور بیوی کہتی ہے ایسا دردناک منظر تھا کہ ایک وقت کسی ظالم نے امام سجاد کے بستر کو اس بے دردی سے کھینچا کہ بیمار کربلا زمین کربلا پہ گر گئے تھے اور اٹھنے کی طاقت نہیں تھی عزیزو۔ اللہ اکبر، روایت کا جملہ سنتے جائے اور فرصہ دیتے جائے، کیونکہ مصائب رونے کا نام نہیں عزیزو، احساس کا نام ہے۔ اب علماء کی مجلس ہے، مصائب کے لیے سجاد کا نام ہی راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا خیام حسینی، ہر طرف سے خیام حسینی میں آگ لگی ہوئی تھی، تو اتنے میں نے دیکھا ایک بی بی ایک مذکور آگ کے شعلوں کے درمیان بیٹھی ہوئی تھی، مجھ سے رہا نہیں گیا، ناموس کا مسئلہ تھا۔ میں نے کہا بی بی چلی کیوں نہیں جاتی ہو؟ تو سننا چاہو گے عزیزو کیا کہا اس بی بی نے؟ کہا میں کیسے چلی جاؤں، خیمے میں میرے بھائی کی نشانی ہے، اجرکم اللہ، کسی کو کوئی دین بن۔ ہمارے عزیز میں یہ زینب کی پیشی آپ کو بلا رہی ہے، یا عزیز ملعون سارے مبارک حسین پر ضربین ہے، اجرکم اللہ۔ بس آخری جملہ ختم مجلس عزیز، جب ظالموں نے بیمار کربلا کو زہر دیا گیا تو پورے جسم میں زہر کار پھیل گئے اور امام شہید ہوئے۔ جب شہید ہوئے تو امام کو غسل دیا گیا، کفن دیا گیا۔ اب تاریخ کا ایک جملہ ضرور سن جانا کہ تاریخ یہ ہے جو معصوم ایسے تھے عزیزان محترم کہ دوسرے معصوم کو غسل دے ہوئے ان سے رہا نہیں گیا، چیخ فریاد تھی۔ کون ہے وہ معصوم؟ علی بن ابی طالب علی کے در پہ ہم ہے کہ جب علی نے شہزادی کونین کو غسل دے رہے تھے، غسل دیتے تھے، علی جیسے ذات انسان سے رہا نہیں گیا، چیخ کر فریاد تھی۔ جب علی باہر نکلے تو زینب نے دامن تھام کر پوچھا بابا رو کیوں رہے ہیں؟ چیخ کر فریاد کر رہے تھے؟ تو علی نے کہا بیٹی زینب
غسل دیتے دیتے جب قبر تک پہنچے تو کوڑے کا زخم اپنا تازہ دے رہا تھا علی سے رہا نہیں گیا عزیزو ایک آج کے معصوم امام باقر رو رہے ہیں عزیزو کسی نے سوال کیا یہ امام باقر رو رہے تھے کہا بتائے امام باقر نے کیا جواب دیا کہا رو اس لیے رہا تھا یہ غسل دیتے ہوئے میرے مظلوم امام سجاد کے زنجیروں کو نشانی دے کے رہا نہیں گیا اجر اللہ امام باقر نے غسل کیا دفن کیا گیا میں کہوں گا یا امام سجاد آپ پھر بھی خوش نصیب تھے آپ کو اپنے بیٹے نے غسل بھی کیا دفن بھی کیا دفن بھی کیا لیکن سلام آپ کے بابا مظلوم حسین کا جنازہ کربلا کی تقدیر دین نہ کوئی غسل دینے والا نہ کوئی کفن دینے والا نہ کوئی کفن دینے والا اللہ على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب